الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جو مسلمان 5 راتوں میں سے ایک رات اگر جاگنے کا اہتمام کر لے اور وہ اہتمام اس انداز سے ہو کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سبب ہو اور اپنے گناہوں کی ندامت اور گناہوں سے توبہ اور استغفار اور معافی کا ذریعہ بنے، تو صبح صادق سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک شب برات کی رات، جسے ہمارے عرف میں شب برات کہتے ہیں، یہ رات ہے۔ یہ رات انسانوں کی زندگی کے لیے گویا آڈٹ کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت گویا کہ آڈٹ کرتے ہیں، فرشتوں کو مرحمت فرماتے ہیں کہ آج سارا سال اس انسان کے ساتھ یہ معاملات پیش آنے ہیں۔ اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے اور بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ اس رات نوافل کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگ تو یوں فرماتے تھے کہ ہم 2 رکعت صلاۃ حاجت اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے پورے سال میں جو ہمارے لیے آزمائش کے، پریشانی کے، خطرات کے اور تکلیفوں کے اگر کوئی فیصلے کیے بھی ہیں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اور اس کی نحوست کی بنا پر، تو اللہ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی پڑھ کر اس سارے شر کو خیر میں تبدیل کروا لو، اور اس نیت سے 2 رکعت پڑھو۔ اور اس رات کے متعلق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جس طریقے سے صبح سے پہلے ایک صبح صادق ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے صبح صادق آیا کرتی ہے، وہ سورج کے نکلنے کی تعبیر اور بیان ہوا کرتی ہے، تو گویا کہ یہ رات رمضان المبارک کی صبح صادق ہے۔ اور پھر جس طریقے سے جیسے جیسے وقت قریب آتا رہتا ہے صبح کا، تو ایسا لگتا ہے کہ اب صبح ہونے والی، حتیٰ کہ سورج سے تھوڑی دیر پہلے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج ہی نکل گیا، تو شب برات کے بعد اب ایسا لگنے لگتا ہے کہ رمضان آ گیا، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے تو حقیقت میں ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم رمضان ہی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ روحانی کیفیت کی بنیاد پر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ روحانی کیفیت کی بنیاد پر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ ان میں ایک مشرک ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، دوسرا شرابی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہو، چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں بغض اور عداوت رکھنے والا ہو، پانچواں وہ شخص ہے میرے عزیزو کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور چھٹا وہ شخص ہے کہ جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ سارا سال ہم یہی باتیں سنتے رہتے نا، حضرت یہی فرماتے رہتے نا، بھائی معاف کرو، تعلقات کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ٹخنے اوپر پانچے کھلے رکھو، پانچے اوپر کرو، ٹخنے کھلے رکھو۔ اب یہ کتنی معمولی سی چیزیں ہیں جو نفس انسان کو ان کاموں پر مجبور کرتا ہے، اور جس کی بنا پر انسان اللہ کی اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اگر ان بیماریوں سے انسان پاک صاف ہو تو صبح مؤذن فجر کی اذان جب دے رہا ہو، فجر کی جماعت اور نماز کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات اور کتنی بڑی رحمت کی بات۔ اور میرے عزیزو صرف ایسے نہیں ہے، بلکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، پولیس میں تھے، شرابی تھے، ایک رات شراب کے نشے میں دھت سو گئے، تو رات کو خواب میں دیکھا ایک شخص ہے، ایک میدان حشر قائم ہو گیا ہے، اور ایک بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کو پکڑنے کے چکر میں ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، وہ اسے پکڑنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ آگے ایک بوڑھے سے بہت کمزور سے سفید لباس میں ایک بابا جی نظر آئے،
تو کہنے لگے مالک بن دینار کہ بابا جی مجھے بچاؤ. کہ بیٹا میں بہت کمزور ہوں, میں تمہیں نہیں بچا سکتا, یہ بہت طاقتور ہے. پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا. پھر دوبارہ ایسی شخص نے, یہی بوڑھے میاں بندے, انہوں نے کہا بابا جی میری کچھ مدد کریں. کہا بیٹا میں بہت کمزور ہوں, میں آپ کی مدد بالکل نہیں کر سکتا. اور یہ اژدھا ان کے پیچھے ہے, پڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ ایک گھڑا آتا ہے, یہ اس گھڑے میں جانے والے ہوتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے یہ ان میں سے نہیں ہے, دور ہٹاؤ اس کو. یہ وہاں سے پھر موڑتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں, پھر بابا جی ملتے ہیں. کہ بابا جی مجھے کچھ تو میری مدد کر دیجئے. کہ بیٹا میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا آپ کی, میں بہت کمزور ہوں. ہاں البتہ میں اتنا آپ کو سامنے وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے نا, ادھر چلے جاؤ, شاید مسلمانوں کی وہاں پر کوئی امانتیں, شاید آپ کی بھی کوئی امانت ہو ادھر. جیسے ہی مالک بن دینار اس کے قریب پہنچتے, ایک بہترین قسم کا خوبصورت قبہ بنا ہوا ہے, اس کی کھڑکیاں ہیں, پردہ اٹھتا ہے, تو اندر سے چھوٹے چھوٹے موتی جیسے بچے اور بچیاں ہیں. وہ کہنے او آؤ دیکھو تو صحیح, یہ تو بندہ ہلاک ہی ہونے والا ہے. اتنے میں ایک چھوٹی بچی جو ادھر کھیل رہی ہوتی ہے, جھولوں پہ جھول رہی ہوتی ہے, وہ فوراً آ کر جو ہے وہ مالک بن دینار کے اوپر جھپٹا مارتی ہے اور فوراً مالک بن دینار پر چمٹ جاتی ہے. وہ کہتی ہے یہ تو میرے بابا ہیں. مالک بن دینار کی چھوٹی بچی تھی 2.5 سال کی, اس کا انتقال ہو گیا تھا. کہ یہ تو میرے ابو ہیں. فوراً مالک بن دینار کے اوپر چمٹ جاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے تو وہ اژدھا دور بھاگ جاتا ہے. اور پھر مالک بن دینار سے کہتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں. وہ آپس میں بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ سارے یہاں پر کیا کرتے ہو؟ کہ ابا ہم مسلمانوں کی امانت ہیں, بچپن میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ہم یہاں پر کھیلتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں اور ہم سارے قرآن حافظ ہیں. پھر مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی؟ کہ ابا یہ آپ کے برے اعمال ہیں جو اتنے طاقتور ہو گئے کہ آپ کو پکڑنے والے تھے. کہ وہ سفید بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی کہ بیٹا ابا یہ آپ کے نیکیاں ہیں جو اتنی کمزور ہیں کہ آپ کو بچا نہیں سکی, اتنی کمزور ہو چکی کہ آپ کو بچا نہیں سکی. پھر مالک بن دینار کی آنکھ کھلی. یہ شب برات کی رات تھی, 15ویں شعبان کی رات تھی. مالک بن دینار نے نہایا, غسل کیا, توبہ کی, اللہ کی طرف رجوع کیا. اور پھر وہ وقت زمین نے دیکھا, وہ وقت دنیا کے لوگوں نے دیکھا. مالک بن دینار کو ایک نوجوان کے بارے میں پتہ چلا, وہ اپنا مکان بنا رہا ہے. مالک بن دینار اس کے پاس گئے. کہا کتنا پیسہ اس میں لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا اتنے پیسے لگا رہا ہوں. مالک بن دینار نے کہا اگر اتنے پیسوں کے عوض میں تجھ سے جنت میں مکان کا وعدہ کروں تو انہوں نے کہا مجھے 1 رات سوچنے کے لیے دی جائے. مالک بن دینار نے کہا ٹھیک ہے آپ سوچو. مالک بن دینار ساری رات اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے, ساری رات اللہ سے مانگتے رہے. صبح جب ہوئی تو اپنے شاگرد کے ساتھ, خادم کے ساتھ اس مکان کی طرف گئے تو نوجوان پہلے سے مالک بن دینار کا انتظار کر رہا تھا دروازے پہ کھڑا ہو کر. مالک بن دینار سے کہنے لگے وہ نوجوان کہ حضرت آپ نے جو رات بات کہی مجھ سے کہ آپ ایسا مکان جس کی 1 اینٹ سونے کی ہوگی, 1 اینٹ چاندی کی ہوگی, گارا کستوری کا ہوگا, گھاس زعفران کی ہوگی اور فلاں 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 جتنی آپ نے اس کی خوبیاں بیان کی, تو کیا آپ وہ ساری چیزیں مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں اپنے دستخط کے ساتھ؟ مالک بن دینار نے کہا بالکل. مالک بن دینار نے اس سب چیزوں کو لکھا اور لکھ کر اسے دے دیا. پھر مالک بن دینار نے وہ پیسے لیے اور آ کر سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے, جو جو مستحقین تک ان تک پہنچا دیے. حتیٰ کہ کچھ دن گزرے, مالک بن دینار فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ممبر پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے, وہی لکھا ہوا ہے, وہی باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں جو مالک بن دینار نے لکھ کر اس نوجوان کو دیا تھا اور آخر میں مالک بن دینار کا دستخط ہے. دوسری طرف مالک بن دینار نے دیکھا تو اس میں بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا اللہ نے وہ وعدہ جو فلاں بن فلاں سے مالک بن دینار نے کیا تھا یہ اس انداز سے اس کو اس سے بہت بہترین انداز میں مکمل کر دیا. مالک بن دینار نے وہ پرچہ جیب میں ڈالا, خادم کو لیا, واپس اس مکان پہ آئے, تشریف لائے تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. مالک بن دینار نے کہا بھائی اس کو غسل کس نے دیا تھا؟ کہ فلاں نے. کہا کفن کس نے دیا تھا؟ کہ فلاں نے دیا تھا. مالک بن دینار نے اسے بلایا, کہا تم نے کفن دیا؟ کہا ہاں. کہا تم نے کفن جب دیا تو کیا کیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ تم نے کیا اس کے ساتھ کام کیا؟ کہا کچھ نہیں, بس کفن دیا اس کو اور اس نے یہ کہا تھا کہ ایک پرچہ مجھے دیا تھا, کہا یہ پرچہ میرے سینے اور میرے کفن کے درمیان میں رکھ دینا. اس میں کچھ لکھا ہوا تھا, کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کا. تو مالک بن دینار نے وہ پرچہ نکال کر دیا. کہا یہ پرچہ تھا؟ کہا اللہ کی قسم یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے اس کے کفن اور جسم کے درمیان میں رکھا تھا.
اسی وقت دوسرا نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے اتنے زیادہ پیسے لے لیجئے اور میرے لیے بھی ایسا مکان بک کر لیجئے. مالک بن دینار نے کہا وہ بن دیکھے کا سودا تھا, وہ وقت گزر گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ مالک بن دینار کس حال میں تھے, کیا انسان تھے, اور جب اس رات اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے کیا مقام دے دیا, کہاں سے کہاں تک پہنچا دی کہ زمین پر پھر مالک بن دینار کی زبان سے جو نکل رہا ہے, مالک بن دینار کسی کو لکھ کر اگر کچھ دے رہے ہیں تو اللہ بھی پھر آسمان پر وہی فیصلے فرما رہے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ رات بڑی قیمتی رات ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے, اللہ سے فیصلے کروانے کی رات ہے, اپنے لیے جسمانی, روحانی, ایمانی, دنیاوی, اخروی ہر طرح کی باتیں منوانے کی رات ہے آج کی رات. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا, پوری رات گزار جو عبادت میں گزار لے اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیں گے. اگر پوری رات نہیں گزار سکتے میرے عزیزو تو کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ عمل کر لے گا اللہ اسے پوری رات عبادت کا اجر دے دے. اور ایک اور بات آپ سے عرض کروں میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے فرمایا, اور لیکن یہ عبادتیں انفرادی ہوں. ایک اور بات عرض کروں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور نیک مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں, مجلسوں میں تلاش اللہ کے پاس, مجلسوں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے پاس لوٹتے ہیں, اللہ ان سے سوالات و جوابات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا, ان مجالس کے اندر جتنے لوگ شریک تھے میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں. تو ایسی مجلسوں میں میرے عزیزو جہاں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں, ہمارے لیے تو مجلس کے آخر میں ویسے ہی مغفرت کا اعلان ہے, ہمارے لیے ویسے ہی جنت کا وعدہ ہے. تو میرے عزیزو اس حال میں جب ہم شب برات کے اندر داخل ہوں اور کچھ ٹوٹی پوٹی عبادت اپنے لیے, امت کے لیے, شیخ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے مانگ لیں اور اپنے ملک کے لیے مانگ لیں, پھر اس کے بعد اس حال میں جب رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں گے تو وہ ساری خیریں اور برکتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ وعدے کے طور پر کی ہوئی ہیں وہ سب اللہ ہم سب کو عطا فرما دیں گے. اللہ بھائی مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا دوسروں تک پہنچائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو, بزرگوں, ہماری بہنیں, بیٹیاں, خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رات مفتی صاحب نے بڑی ماشاءاللہ مختصر اور جامع بات بتائی, سمجھائی ہمیں. ہمارے بزرگ بھی یہی فرماتے ہیں, آج کی رات ہے نا عبادت کی رات ہے اور توبہ کی رات ہے, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے, ضد کر لینی ہے. اللہ تعالیٰ تو وہاں پر انتظار کر کے ہمارے بیٹھے ہیں, اور یہ معافی کی رات ایسی ہے اور احتساب کی رات ہے, اپنی اصلاح کی رات ہے. رات کو طے کریں. دیکھیے سب یہاں اب ہم سب خواص بیٹھے ہیں, ہماری خواص کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح ہوگی. ہم سب جانتے ہیں, علم ہے ہمارے پاس. اگر آج رات کے اندر ہم نے اپنا احتساب کر لیا, اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے, اصلاح دونوں ہونی چاہیے. حقوق اللہ والی ہونی چاہیے کہ میں نے آگے یا آج رات ہو گئے 15 دن 14 دن رہ گئے, ادھر آ جائے حضرت, آپ ہے کرسی, اچھا کرسی ہے, تھوڑے دن رہ گئے ہیں, الحمدللہ آج رات ہمیں نصیب ہو جائے, رات مل جائے اور اللہ سے ہم مغفرت کروا لیں. اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے. اور خلوت کی رات ہے, جلوت کی رات نہیں ہے, تنہائی کی رات ہے. یہ رات میں مسجد میں کوشش کر کے, اگر گھر کے اندر پرابلم ہو, پریشانی ہو تو الگ بات ہے, نہ ہو تو گھر کے اندر کوئی کونا پکڑ لینا ہے. یہ خلوت کی رات ہے. مسجد میں جمع ہونا, مجمع کرنا رات نہیں ہے. اور یہ قبرستان کی رات بھی نہیں ہے. وہ کیسے جانا ہے قبرستان؟ ہمارا حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس سنت کا جو مقام ہے وہ رکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے تھے بقیع کے اندر. آپ ایک دفعہ زندگی میں, ایک دفعہ 2 دفعہ ہو کر آ جائیں, لیکن ہر سال جانا اور میلہ لگانا یہ منع ہے. بھلا اس کی ضرورت نہیں ہے.
اب زندگی میں ایک دفعہ 2 دفعہ پورے سال جائیے، پورے سال قبرستان جائیے، ہر مہینے میں ایک دفعہ اپنا اسکیجول بنا لیجیے، 15 دن کا بنا لیجیے، جائیے، والد والدہ رشتہ دار عزیز اقارب سب کے حق بنتے ہیں، سب کے یہاں جانا چاہیے، لیکن بس اتنا کر لیجیے، ایک ایک منٹ ہماری قیمتی ہے، خوب اللہ سے رجوع کرنا ہے، ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، نوافل اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بڑی 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 تاکید کی گئی ہے۔ صلاۃ التسبیح کوشش کیجئے کہ آج رات کسی کی بھی ایسا نہ ہو کہ صلاۃ التسبیح نہ ہو، صلاۃ التسبیح پڑھیے، لیکن ہر موقع پر ہر عبادت کے بعد پھر ہاتھ اٹھا لینا ہے، اللہ سے توبہ، استغفار، امت کے لیے ہدایت کے لیے، عالم کے لیے ہدایت کے لیے۔ ہم ہندوستان کے لیے، امریکہ کے لیے کسی کے لیے بددعا کیوں کرے؟ اسرائیل کے لیے بددعا کیوں کرے؟ ہم تو یہ کریں نا، اللہ اس پورے کے پورے اسرائیل کو ایمان والا بنا دے، پورے کو پورا یورپ والوں کو ایمان والا بنا دے، سب کے لیے دعائیں کرنی ہے، مانگنا ہے، لیکن پہلے اپنی توبہ کرنی ہے، توبہ کر کے اور یہ عزم کے ساتھ یقیناً اللہ آج رات کو معاف کر دیں گے۔ جیسے عرفات کے میدان میں انسان پاک صاف ہو جاتا ہے نا، آج رات کو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بالکل کلین ہو کے، نیٹ ہو کے یہاں سے نکل جائے، اور یہاں تک دعا کرنی ہے کہ اللہ حقوق العباد والے معاملے ہیں۔ دیکھیں ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیٹا ضدی ہے، نالائق ہے، گنہگار ہے، اور ضدی آ جاتا ہے ابا سے، ابا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ابا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ باہر ایک آدمی کھٹکھٹاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو باہر بھیجو، اس کے میں اس سے اتنے پیسے مانگتا ہوں، تو باپ کہتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، بیٹا میرا ہو گیا ہے اور مجھ سے اس نے رجوع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنے حقوق العباد والے معاملے ہیں وہ بھی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں، اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو آج رات کی جو ہماری ہے سلسلہ یہ مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ مغرب کے اندر یہ پتہ نہیں کہیں کس طرح کہاں سے آ گیا، اس کے لیے بڑی ناراضگی کا اظہار ہمارے مشائخ حضرات نے کیا ہے۔ یہ آج کل تو اوابین کی نماز ہوتی ہے نا مغرب کے بعد، اب یہ اوابین کو جماعت سے پڑھنے لگے ہیں، ممنوع، منع ہے بالکل۔ آپ نیت کر لیجئے، روزانہ پڑھیں گے، ہم آج بھی پڑھیے اور روزانہ پڑھیے، کوشش کیجیے جب تک آپ ہو سکے جتنا پڑھ سکے پڑھیے۔ 6 رکعت پڑھنی ہے، 3 فرض 2 سنت، 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، 3 فرض پڑھ لی، 2 سنت پڑھ لی، 4 نفل پڑھ لی، اوابین ہو گئی۔ اوابین کا اتنا اجر ہے، اس کی فضائل اتنی ہے کہ جتنی دنیا میں جھاگ جتنی سمندر میں تیار ہوتی ہے، اتنے بھی اگر کبیرے گناہ ہو تو ایک اوابین سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کو نیکی کے بجائے گنہگار ہو گئے، آپ نے اس کی جماعت کر لی اور یہ نیت کر لی کہ اس میں یہ پڑھنا، اس میں یہ پڑھنا، اس میں یہ پڑھنا، اس کی یہ نیت کرنا نہیں۔ اوابین سنت ہے، پڑھیے، آج رات بھی پڑھیے اور روز اللہ سے نیت کر لیجئے، اور پڑھنے کے بعد دعا یہ کر لیجئے اللہ ہمیں استقامت دے دے اوابین کا۔ 4 رکعت میں 4 منٹ لگتی ہے، 3 فرض اور 2 سنت تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا بھائی، اتنی تو پڑھتے ہیں، اب 4 رکعت ایڈ کرنی ہے، ہم 4 رکعت ایڈ کر لیں، کبھی کوشش کر لیں۔ ہاں، یہاں تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مفتی حئی صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دفعہ وہ سفر میں گئے تو ایک دفعہ کچھ حالات ایسے تھے کہ اوابین نہیں پڑھ سکے، رات کی عشاء نماز پڑھی، پھر انہوں نے مشورہ کیا کیا جائے، اوابین تو آج لوگوں کی رہ گئی، اس کی نفل کی قضا نہیں ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ عشاء کے بعد ہم 4 نفل ایکسٹرا پڑھ لیتے تاکہ اس کی ہماری پوری بھی ہو جائے اور ہماری عادت سے بھی اور عبادت سے نہ نکلے۔ تو کوشش کرنی ہے، کوشش کرنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا قوم الکافرون، یعنی نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ خدا کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ آج تو ہم نے سب دیکھیے نا، اتنے سارے 30 کروڑ عوام ہیں، اگر 30 کروڑوں میں 1% آدمی بھی رجوع اللہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کر لی، یہ مہنگائی، مسائل، حکومت، سیاست، یہ جو بھی ہمارے اعمال ہی اوپر جا رہے ہیں نا، ہمارے سب کے اعمال ہیں، وہاں سے فیصلے اتر رہے ہیں نا۔ جیسے دنیا کے اندر جو مسلمان کرش ہو رہا ہے، پاکستان میں جو حالات ہیں، کراچی میں حالات ہیں، مہنگائی کے حالات ہیں، ہمارے اعمال کا ترازو بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ اگر تھوڑے لوگ بھی اگر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، کیفیت کے ساتھ، آج کیفیت بننی چاہیے، کیفیت کے ساتھ، کیفیت کے لیے اذکار اور ذکر یہ کیفیت کا ذریعہ ہے، یہ سیڑھی ہے۔ جب یہ کر لیا آپ نے، پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے نفل پڑھ لی، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر تلاوت کی، پھر اللہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ آج رات کو بھی اگر نہ لے سکے، آج رات کو اتنی بڑی رات کو اگر نہ لے سکے، کچھ نہ کر سکے، تو کب کریں گے؟ کب وقت ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج رات بھی ہمیں ملا دے اور رمضان بھی ہمیں ملا دے، رمضان میں پہنچ جائے، ہے نا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ شیطان نے کہا، الہی تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے دم میں دم ہے میں ان کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے ان کو بخشتا رہوں گا۔
ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست کرم بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دن کا گنہگار کہ رات کو توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست کرم بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو توبہ کرے تو میں معاف کر دوں، اور یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. یہ مسلم کی حدیث ہے. قیامت سے پہلے ایک مطلب سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ہر شخص کو توبہ کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے. آج توبہ کی، استغفار کی، خوب استغفار کیجئے، خوب توبہ کیجئے، اپنے لیے توبہ کیجئے، اپنی امت کے لیے مانگیے، امت کے لیے روئیے نا. امت کے لیے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روتے رہے نا. نزا کی حالت میں بھی امت کے لیے مانگا نا اس وقت بھی، ہے نا. اسلام میں ویسے تو ہر شب کے اندر، جس شب کے اندر رات کو اٹھ گئے ہم نے فجر سے، اذان سے 5 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت پڑھ لیجیے. ہر رات انشاءاللہ آپ جب اللہ سے رجوع کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ خالی نہیں جائیں گے. اذان وہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، وضو کیا، پھر 2 رکعت خالی پڑھ لی. ہر رات کے اندر آپ کا ہاتھ نیچے آئے گا، بعد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بتلا دیا جائے کہ اسلام میں صرف چند راتوں کی ہی فضیلت نہیں بلکہ ہر رات با فضیلت اور بزرگ ہے. ایک صاحب عالم سے کسی شب نے کہا شعر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار بزرگوں کو برتر ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے تو اس کو میں بخش دوں اور معاف کر دوں. عام راتوں میں یہ حالات ہے، تو آج تو وہ رات ہے نا، آج تو اللہ سے کروا ہی لینا ہے. پاکستان کے لیے، امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. ہزاروں آدمی فلسطین کے مسلمان اس وقت جیلوں میں، بچے عورتیں ہیں. ہم وہ جیل میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کر لیں کہ آج رو رو کے مانگ لے امت کے لیے، ہے نا. اور جو مسلمان نہیں ہیں، کافر ہے، ان کے لیے بھی مانگ لیں. اللہ ایمان والا بنا دے، اللہ ان کو ایمان والا بنا دے. ہر رات ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے رات کے آخری حصے کے درمیان میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے اور ان بندوں میں سے ہو جاؤ تو اس وقت، اگر دیکھو رات کو اگر نہ بھی اٹھ سکو، آج کی رات تو مجھے پتا ہے ہم لوگ اس اہتمام بہت سارے لوگ انشاءاللہ کچھ کر لیں گے. اگر نہ بھی تو رات کو تو آنکھ تو کھلتی ہے نا. چلو آپ نے سوچ لیا کہ وضو کروں گا، کہاں صلاۃ میں 2 رکعت پڑھوں گا، وہ سوتے سوتے بھی اللہ سے عادت ڈال لیجئے، جب رات کو آنکھ کھل جائے تو 1 یا 2 استغفار پڑھ لیجئے. کوئی بھی آسان استغفار ہو. یہ پہلے عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. عادت ڈالنی پڑے گی، اور پھر جب یہ عادت آ جائے گی تو یہ بھی مجھ سے نہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے. آپ مانگتے ہیں، یہ مانگنے والا، بندگی کرنے والا ہم ہی تو ہیں، فرشتے تو نہیں مانگیں گے. ہمیں قرب ندامت ہے نا، ان کے پاس تو قرب عبادت ہے، خالی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاگنے والوں کی جنت میں بلا حساب داخلہ کی بشارت. جو لوگ رات کو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلا حساب داخلے کی بشارت ہے. حدیث میں ہے قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع میدان میں جمع کیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ منادی فرشتہ پکار کر کہے گا کہاں ہے وہ بندے جن کا پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. بس وہ لوگ اس آواز پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے لوگ زیادہ نہ ہوں گے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی نے ان سے انتقال، جنید بغدادی کے بارے میں تو بہت سارے واقعات ہیں. وہ پہلوان تھے، پہلوان بننے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. سرکاری پہلوان تھے نا وہ تو. پھر انہوں نے کشتی کر کے ان کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آیا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے اولاد اس نے کہا، اور وہ گر گئے اور جان بوجھ کے وہ ہار گئے. تو ان کو یہ خواب میں بعد میں ان کو ہدایت ملی. وہ واقعہ آپ کئی دفعہ سنا ہے، پھر انشاءاللہ دوبارہ بھی سنائیں گے. لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے متعلق کسی نے ان سے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کہ تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کیسی گزری؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دنیا میں جو بڑی لمبی چوڑی علمی باتیں کیا کرتا تھا وہ سب یوں ہی رہ گئی، صرف رات کو چند رکعت تہجد کام آئی مجھے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا. ویسے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ ہر رات فضیلت والی ہے، کچھ رات زیادہ فضیلت والی ہے. ہر چیز کے اندر زیادہ کم ہوتا ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں میں اپنے بندوں کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. عید الاضحیٰ کی شب آئے گی، عید الفطر کی شب
انشاءاللہ یہ بھی ہمیں اللہ نے زندگی تو ملے گی. عید الفطر کی شب ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں، چاند رات ہوتی ہے، ونڈو شاپنگ کرتے ہیں. یہ عبادت کی رات ہے، چوتھے کلمے کی رات ہے، توحید کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی وہ بھی رات ہے. ٹھیک ہے. خیر، کچھ راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر رات کی فضیلت ہے، لیکن کچھ راتوں کی تو عید الاضحیٰ کی شب، عید الفطر کی شب، اور شعبان کی 15ویں شب جو آج ہمیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی وقت دیا تو آج رات کو ملے گی. مغرب سے بالکل اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیں اور خلوت کوشش کریں، کونا پکڑ لیں. ہماری بہنیں بیٹیاں یہ بھی کوشش کریں کونا کا پکڑ کر بالکل. اور یہ کہاں سے میٹھے کی رواج آ گئی سمجھ میں نہیں آتا. میٹھا بنانا، میٹھا بانٹنا، کھچڑا بنانا، حلیمے بنانا، یہ سب شیطانی طریقے ہیں. شیطان اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے تاکہ اصل لائن سے ہم مٹ جائیں. ہاں، جو کچھ مل جائے کھا لیجئے، جو کچھ، کوئی فرمائش کوشش کر کے نہ کیجیے، جو مل جائے کھا جائیں. وہ بھی عبادت میں لگی رہے، ہم بھی لگے رہے. ہم جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ کو منوا لیں، اللہ سے کروا لیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں اپنے بندوں کے برکت، عید الاضحیٰ، عید الفطر، شعبان کی 15ویں شب، اور اس شب میں لوگوں کی موت کا وقت اور رزق مقدار اسی رات میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. چوتھا عرفہ کی شب 9 تاریخ کی جو شب ہوتی ہے وہ. ان 4 راتوں میں فجر کی اذان تک خیر و برکت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. کچھ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء 5 رات کہتے ہیں، کچھ 6 کہتے ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں. دونوں اس میں اور بھی یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے نا. امام شافعی 5 راتوں کو فضیلت والی رات بتاتے ہیں. اچھا، توبہ کا جو طریقہ ہے نا، آج اپنی 2 باتیں. توبہ، ایک تو توبہ کرنا ہے، پھر عزم کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں گا، اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ مجھ سے جو ہو گئے ہیں، جو مجھ سے زبان سے ہو گئے، بد نظری سے ہو گئے، کان سے ہو گئے، ہاتھ سے ہو گئے، میں کوشش کروں گا کہ اہتمام کروں گا، کوشش کروں گا، اور عزم کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، ہے نا. کیونکہ توبہ کا بیان ہو رہا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریقے کو بتلا دیا جائے. حدیث شریف میں ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضون باہ رہا میرے گناہ، ہائے میرے گناہ کہتا ہوا آیا. آپ نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو، یا اللہ میرے گناہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں. آج ایک تو طے کر لیں، ہم نے یہ موبائل خبیث کو ضرورت واٹس ایپ ہم دیکھیں گے ہاتھ میں لے کر، یہ جتنے انسٹا اس میں برانڈڈ کیا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بے حیائی کے مواد اتنے بھر دیے ہیں. یہ تو آنکھوں کا زنا ہے. ان کو بھی بنائیں، ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی نہ دیکھے اور ہم بھی نہ دیکھیں. ہاں، اگر چلیے میں آج ہے، آپ ٹیکنالوجی سے نکل نہیں سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے میں پلین میں نہیں جاؤں گا، اونٹ پہ بیٹھ کے عمرہ کرنے حج کے لیے جاؤں گا. آپ پلین میں ہی جائیں گے. آپ موبائل رکھیں، لیکن اس کے اندر واٹس ایپ اپنا میسج، اگر اس کے بعد بہت ضروری ہو جائے آپ کا، تو کبھی آپ نے یوٹیوب کے کبھی ایک آدھ کا آپ نے دیکھ لیا، لیکن یہ کیا ہے اس کے اندر. آپ خاص کر کے اس میں کچھ چینل تو ایسے چلتے ہیں، اور بچوں کو تو دیکھیے سب لے کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، آگے پیچھے کر لیتے ہیں. یہ آنکھوں کا بد نظری کسی کو ایسا نہیں ہے کہ دیکھنا، اس کے اندر بھی دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. آج ارادہ رات کو توبہ کر لیجئے، موبائل کی توبہ کر لیجئے کہ اللہ میں اس سے کوشش کروں گا، اب جہاں تک ہو سکے گا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. بہت ہی ضروری ہوا، کسی کو میسج دینا ہوا یا لینا ہوا، میں استعمال کر لوں گا. اس کے نیک کام بھی ہوتے ہیں نا، واٹس ایپ پہ میسیج سب کو بھیجتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں کہ کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی گناہ نہ کروں گا. نماز توبہ قبولیت کی شرائط ہیں. یاد رکھیے توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پچھلے گناہوں پہ نادم و پشیمان، گن گن کے اللہ سے آج باتیں کرنی. جیسے خلوت میں کسی سے چاہت ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں نا، جیسے توبہ کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، پھر عبادت کرنی ہے، پھر تھوڑا آرام بھی کر لیجیے. کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، منع نہیں کرتے ہمارے مشائخ، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیجیے، لیکن دھیان، توجہ ہماری ذہن اسی میں اٹکا ہوا ہو. اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہو. 3 شرطیں ہیں. جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو توبہ کرنے سے پہلے چھوڑ دینا.
موبائل کو چھوڑ دینا. اور ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار نفی جہیم. کیا ہے اس کے اندر؟ ان الابرار. ہاں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج عہد کرنے کے جو حقوق العباد ہے، گھریلو مسائل ہے، گھریلو لوگوں کو تکلیف پریشانیاں ہیں، اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ خیر والے کام کریں گے. تو آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پختہ عہد کرنا. اگر توبہ سے پہلے یہ تینوں باتیں نہ ہوں تو پھر یہ توبہ نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہمارا یہ ہے، یہ رات کا جو سودا ہے نا، یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہمیں جنت نہیں دیکھی، اللہ پاک کو نہیں دیکھا. ابھی یہ غیب کا سودا ہے، اندیکھا سودا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتا دیا، حضور نے بتا دیا یہ کر لیجیے، یہ کر لیجیے. اس کے بعد بھی ہم نہیں کرتے. آنکھ بند ہونے کے بعد نزا کی حالت میں یا معذوری کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں یہ وقت نکل جائے گا. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے. پڑھ پڑھ کتاب و علم دیا تو نام رکھ لیا قاضی، ہتھ وچ پڑھ کے تلوار نام رکھ لیا غازی. پڑھ پڑھ کتاباں علم دیا تو نام رکھ لیا قاضی، ہتھ وچ پڑھ کے تلوار نام رکھ لیا غازی. مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی. مکے مدینہ گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی. او بھلیا حاصل کی کیتا یہ تو رب نہ کیتا راضی. آج رب کو منانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم رب کو راضی نہ کر سکیں. اور کلمہ ہے نا، یہ کلمے کی آج رات کو طے کر لے کہ میں اتنا کلمہ پڑھوں گا اور اتنا ارادہ کر لوں گا. دیکھیے 70,000 دفعہ اس میں حدیثوں میں کئی جگہ پہ آیا ہے. اگر 70,000 کلمہ ہم نے پڑھ لیا اور کسی کو ہم نے ہدیہ کر دیا تو اس کی ایک روایت سن لیجئے. اگر دیکھیے 400 دفعہ ہم پڑھتے ہیں تو 10 دن میں 4,000 ہو جائیں گے. 70,000 دفعہ کلمے کی آج رات کو نیت کر لے، آج رات سے شروع کر دیں. 1000 پڑھ لیں، 2000 پڑھ لیں، 3000 پڑھ لیں. جب 70,000 ہو جائے تو اپنے پہلے ماں باپ کو بھجوا دیجئے، اپنے شیخ کو بھجوا دیجئے، اپنے ہدیہ کر دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کر دیجئے. اپنی روحانی اولاد، ہمارے کچھ ساتھی یہاں سے چلے گئے، ہم ان کو ہدیہ کر دیں. حضرت شیخ ابو یزید قطبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد آثار میں سنا تھا جو کوئی لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھے تو اسے دوزخ سے نجات ہو جائے گی. 70,000 اگر 400 دفعہ پڑھیں تو 4,000 ہو گیا 10 دن میں، اور ایک مہینے میں 12,000 ہو گیا. یہ گنتی غلط تو نہیں ہے؟ 12,000 ہو گیا تو ایک سال میں 2 دفعہ 70,000 کا نصاب بن جائے گا ہمارا ایک سال میں. اور ہمارا حساب جب یہ کسی کو ہدیہ کریں گے تو ہمارا کم نہیں ہوگا. ہمارا جو 70,000 ہمارے پاس جو ہے وہ تو ہمارا رہے گا، لیکن ہدیہ کرنے کا، صلح رحمی کا اور اجر ملے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے بعد آثار میں سنا تھا کہ جو کوئی لا الہ الا 70,000 بار پڑھے تو اسے دوزخ سے نجات ہو جائے گی. میں نے بخیال برکت اس وعدے کے یہ عمل اپنی بیوی کے لیے بھی کیا اور اپنے لیے چند نصاب پورے کیے جنہیں اپنا ذخیرہ آخرت سمجھتا تھا. ان دنوں ہمارے ساتھ حجرے میں ایک نوجوان رہتے تھے. مشہور تھا، میں یہ نظرۃ البساتین میں سے آپ کو بات سنا رہا ہوں. میں مشہور تھا کہ انہیں بعض اوقات میں جنت اور دوزخ کے کشف ہوتا ہے. اپنی بیوی کے لیے بھی کیا اور اپنے لیے چند نصاب پورے کیے جنہیں اپنا ذخیرہ آخرت سمجھتا تھا. ان دنوں ہمارے ساتھ ہجرے میں ایک نوجوان رہتے تھے. مشہور تھا انہیں بعض اوقات میں جنت اور دوزخ کا کشف ہوتا تھا اور ساری جماعت باوجود ان کی تعظیم کرتی تھی، مگر میرے ذہن میں ان کی طرف سے کچھ شبہ تھا. مطلب شبہ ہوتا ہے نا، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نہیں، پتہ نہیں، شبہ تھا. اتفاقاً بعد برادران نے دعوت کر کے ہمیں اپنے گھر بلایا. جب ہم کھانا تناول کر رہے تھے وہ شخص بھی ہمارے ساتھ تھے. ناگہاں انہوں نے ایک بھیانک آواز سے چیخ ماری اور اس کا سانس پھولنے لگا اور کہنے لگے کہ اے چچا، میری ماں دوزخ میں ہے. اور وہ ایسی شدت سے چیخ رہے تھے کہ سننے والے کو یقین ہوتا تھا کہ ضرور یہ کسی مصیبت ہی کی وجہ سے چیخ رہا ہے. جب میں نے ان کی گھبراہٹ دیکھی میں نے اپنے جی میں کہا آج اس شخص کی سچائی کا تجربہ کروں. چنانچہ میرے دل میں القاء ہوا کہ ایک نصاب 70,000 لا الہ الا اللہ کا جس کو میں نے پڑھا تھا اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا تھا، اس کی ماں کو فدیہ کر دوں. اور میں نے جی میں یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے اور اس کی راوی صادق ہے. یا اللہ 70,000 اس عورت میں قربان کرتا ہوں تو اس جوان کی ماں سے ہے. ابھی یہ خیال بھی پورا نہ کرنے پایا تھا کہ اس نے کہا کہ چچا وہ دوزخ سے نکالی گئی ہے.
الحمدللہ رب العالمین. مجھے اس سے دو فائدے ہوئے. ایک حدیث کی صدق اور ایمان ہو گیا, دوسرا اس جوان کے متعلق جو شبہ تھا جاتا رہا اور اس کے سچے ہونے کا یقین ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیے دوستو, ہر انسان کی تھوڑی طمع اور لالچ ہوتی ہے, ہماری اپنی لالچ ہوتی ہے. 70,000 یہ پڑھنا ہے, ہم کوشش کریں 500 دفعہ 400 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. آج رات کو کیونکہ ٹائم ہے اور ہم نے ایک طے کر لینا ہے, اپنا معمولات ہے نا رات کے, اس میں ایڈ کر لیجئے 400 500 کا ایڈ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ میں روز پڑھ لیا کروں گا, کوئی دیر نہیں لگتی اس کے اندر. 500 پڑھیں گے تو 10 دن میں 5000 کتنے. ریاض صاحب, ریاض صاحب آ جائیں, آگے ادھر آ جائیں, تھوڑی سی تکلیف دوں گا, برا نہ مانو گے. بیٹھ گئے, آ جائیں ریاض صاحب, ادھر آ جائیں. نہیں کوئی تکلیف نہیں, آپ کا آنا ہمارے لیے الحمدللہ. آئیے. السلام ورحمۃ اللہ. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کلمے کا عہد کر لیں اور بنا لیں, اپنی ترتیب بنا لیں. میں بھی ترتیب بنا لی, میں بھی جو پڑھنا ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کم کر دیتا ہوں, لیکن آج اپنی اصلاح کی راحت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے موت تو لازمی آنی ہے. ہم میڈیکل میں اور ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اپنی بیماری اپنا علاج کرتے ہیں, تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہو بھی جائیں گے, نہیں ہوں گے. لیکن یہاں موت کے لیے تو دو رائے نہیں ہے نا, سب نے چکھنا ہے. یہ میں ابدیت حضرت تھانوی صاحب کی ملفوظات میں سے آپ کو سناتا ہوں. آخرت کی فکر میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے, بلکہ ہر شخص کے نزدیک موت کا آنا یقینی ہے, بلکہ ایسا یقینی ہے کہ دوسرے تمام خطرات اتنے یقینی نہیں. فرض کرو کہ ایک شخص کسی سخت مقدمے میں ماخوذ ہوا اور مسلسل پوری اس کے خلاف ہو, تو اگرچہ اس کو غالب گمان اپنے سزا پانے کا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی رہا اور اہتمام بھی باقی رہتا ہے. اس طرح ہر شخص محلق مرض میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس کو بھی امید ہوتی ہے کہ میں شاید ٹھیک ہو جاؤں, نہ ٹھیک ہو جاؤں. لیکن موت تو ہم سب نے آنی ہے نا. جب آنی ایک موت ہے تو اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے ہمارے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں, شب جمعہ, یہ حج کا, عمرے کا, یہ ہمیں موقع دیا اور ہم اس کے اوپر جاتے ہیں, اور اس کی فضیلت ہمیں بتائی گئی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیرا. جو تم کو پہنچتی ہے مصیبت اور تکلیف, تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے, اور بہت سی درگزر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے کرتوتوں میں بھی بہت سارے معاف ہو جائیں گے. تو جو ملک کے حالات جیسے جا رہے ہیں نا, اس کے آپ کسی پہ الزام ہم نہ لگائیں. یہ سب ہمارے اعمال ہیں, ہمارے اعمال جو جا رہے ہیں. ہمارے حقوق اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارا حقوق العباد بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر حقوق العباد بھی ہمارے ٹھیک ہو, ہمارے معاشرت ٹھیک ہے, ہماری بیوی بچیاں بیٹیاں کے ہم کے معاملات ٹھیک کرتے ہیں, کبھی ہم موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی موڈ میں نہیں ہوتے, کبھی غصے میں ہوتے, کبھی جھاڑ لیتے ہیں. 10 دن کھانا کھلاتی ہیں, اچھا کھلاتی ہیں, ایک دن کھانا 19-20 ہو جائے تو ہمارے یہاں آ جاتا ہے, ناک پہ اوپر غصہ پیشانی پہ آ جاتا ہے, ہم بات بھی سیدھی نہیں کرتے. اور اسی طرح رشتہ داروں کا حق ادا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری نصیحت کیا کی تھی, الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کو قائم کیجئے, قرب نماز سے ملے گا. اور آج رات کو کوشش کر کے نماز ہی کی تعداد زیادہ بڑھانی ہے. سورہ اخلاص پڑھ لیا, صلاۃ التسبیح پڑھ لیا, ہے نا. الصلاۃ والزکاۃ, والزکاۃ میں پورا معاشی نظام ہے, اکنامیکل نظام ہے. آدمی ہمارے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی حضرت رحمان بن عوف تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس وقت بھی حضرت, اسی طرح پیچھے پیغمبر گزرے ہیں, ان کے بادشاہت, ان کے بعد دنیا و آخرت دونوں. کمانے کا منع نہیں ہے, کمائی ہے, لیکن 49% دنیا ہو, 51% اللہ ہو, 51% مخلوق کی خدمت ہو, 51% ویلفیئر سوشل کام اللہ کے لیے ہو, وہ ہونے چاہیے. تو آپ کی دنیا بھی عبادت ہے, پھر تو دنیا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور 3 اس کے اندر آمین ہیں. رمضان میں اگر مغفرت نہ ہوئی, رمضان مل گیا اور مغفرت, تو وہ ہلاک ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین, اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پوری 3 دعائیں ہیں آمین کی. تو رمضان اوپر ہے, اگر رمضان میں آج رات کو تیاری نہیں کی, آج رات کو فکر نہیں کی, آج جھاگنے کی رات نہیں ہے, آج عبادت کی رات ہے. ایک گھڑی بھی ہمارے پاس نہیں ہے فالتو, ہے نا. جتنا بھی ہو سکے اس کے اوپر وقت لگانا ہے. اور دوسری یہ امید سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب 100 آدمی کے قاتل کو اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ ہم کو نگہار ہے, وقت معاف کر دیجیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے اعمال کے بعد سب کی توبہ کی ضرورت ہو. جب توبہ کے اوپر اعمال جائیں گے تو ملک کے حالات ہیں, امت کے حالات ہیں, خود بخود تبدیلی آئے گی. اگر ہم نہیں, ہمارے, کیونکہ سب یہ اعمال کا ہمارے نتیجہ ہے, ہمارے اعمال کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں تک چلے گئے. مسلمانوں کے حال دیکھیے, کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سب جگہ یہ مصیبت نظر آتی ہے. لیکن چنگاری ایمان کی ہے مسلمانوں میں,
ایمان کی چنگاری ہے جب تو ہم الحمدللہ یہاں تکلیف کر کے سب جمع ہوتے ہیں، دین کا کام بھی نظر آتا ہے، بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور دھکا لگانا ہے، تھوڑی اور اسپیڈ کرنی ہے، تھوڑی سی اور ہم آگے بڑھ گئے تو انشاءاللہ. اور قرآن کریم کا لا الہ الا اللہ کے بعد قرآن کریم کی تلاوت. دیکھیں حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یار آپ ہمیں قرآن کی تفسیر کچھ بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی قرآن کی تفسیر آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تفسیر کیا ہے؟ قرآن کریم کی اگر ہو سکے آسان قرآن ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے، جن کے پاس نہیں ابھی تک ہے وہ لے لیں، تھوڑا تھوڑا بیچ میں پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لیا کریں. حضرت تقی عثمانی صاحب کی کوئی آسان قرآن ہے ہمارے پاس. قرآن کی آج جیسے لا الہ الا اللہ کا عہد کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ میں اس کو اتنے پڑھوں گا میں اور پابندی کروں گا، اس کی پابندی کرنی ہے. اور جب 70,000 ہو جائے سب کو بخش دیجیے گا، موقع ہو تو مجھے بھی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے. 70,000 الحمدللہ ہم بھی پڑھ کے ہمارے شیخ کو سب کو بھجواتے ہیں. تو اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آج عزم یہ بھی کر لینا ہے کہ قرآن کا میں آسان قرآن جو بھی تفسیر ہے تھوڑا سا تو پڑھوں گا، کیا لکھا ہوا یہ بھی تو میں دیکھوں گا. سورہ فاتحہ کی تفسیر آج رات کو پڑھ لیجئے. آپ کو روز سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نا، اس کا معنی، اس کا تجربہ، اس کو پڑھ لیجئے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی تفسیر کا نچوڑ یہ ہے کہ رب کی 3 باتیں انہوں نے فرمائی کہ قرآن کریم پورا کیا فرماتا ہے کہ رب کی عبادت کریں، رب کی توحید. اس توحید میں 5 باتیں ہیں. ایمان کامل کب ہوگا؟ کہ جب 5 چیزیں جب جمع ہوگی، توحید جمع ہوگا، اعمال جمع ہوگا، اخلاق جمع ہوگا، معاملات جمع ہوگے اور معاشرت جمع ہوگا. یہ خالی آپ ایمان والے مومن مسجد میں بیٹھ کے نہیں بننا ہے، وہاں اللہ کی نہیں ماننا، اللہ کی ماننا نہیں، بازاروں میں بھی، معاملات میں بھی، گھر کے اندر بھی، بیوی بچوں رشتہ داروں میں بھی، وہاں بھی اللہ کو دیکھنا، اللہ کی ماننا ہے. ہارون رشید یہ ہمارا دیکھیے سودا ہے نا. ابھی اللہ نے جان دی، ہمت دی ہے، تندرستی دی ہے تو کر لیجئے. بعد میں ذرا سی تندرستی میں 19-20 ہوتا ہے نا. پچھلی اسی مہینوں میری طبیعت خراب ہوئی تھی، اسی مہینے کے اندر، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ آج ہم صحت مند ہے تو اس کو کر لیجئے، ہے نا. ہارون رشید کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا. یہ بن دے کا سودا تھا. زبیدہ کے ساتھ نکلا. جب نکلا تو بہلول وہ گھر بنا رہا تھا، مٹی کا گھر بنا رہا تھا. تو بہلول نے کہا اس کو کوئی خریدے گا؟ تو اس نے کہا کتنے کا ہے؟ بولا 1 اشرفی کا ہے. ہارون نے مذاق اڑائی، کہا کہ یہ 1 اشرفی کا تمہارے مٹی کا گھر کون خریدے گا؟ تو بولا کہ خریدے گا تو کیا ملے گا؟ بولا اس کے بدلے جنت ملے گی. تو کہا چل وہ آگے چلا گیا ہارون رشید. پیچھے زبیدہ آ رہی تھی. زبیدہ آئی، وہی بہلول نے آواز دی کہ یہ میرا مکان ہے، کوئی خریدے گا؟ مٹی کا گھڑا بنا ہوا ہے، خریدے گا؟ تو زبیدہ اس نے پوچھا کتنے کا ہے؟ بولا 1 اشرفی کا ہے. تو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ بولا اس کے بدلے جنت ملے گی. اس نے کہا کہ 1 اشرفی لی اور بہلول کو دے دیا. رات کو ہارون نے خواب میں دیکھا کہ وہاں جنت بنی ہوئی ہے. ایک جنت کے اندر زبیدہ جا رہی ہے، ایک جنت دوسری تھی اس کے اندر خود جانے کی خبر، تمہارے لیے جنت نہیں ہے، یہ زبیدہ کی جنت ہے، یہ زبیدہ کے لیے. بولا زبیدہ میری بیوی ہے. بولا دنیا کے قانون الگ ہے، یہاں کے قانون الگ ہے. زبیدہ کے اعمال اس کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. یہ گھبرا گیا، اٹھا. اٹھنے کے بعد یہ اس کو شک کیا کہ کوئی بات ہے. پھر وہ شام کو وہاں سے نکلا. وہی بہلول نے آواز دیا کہ کوئی میرا یہ مٹی کا مکان ہے، کوئی خریدے گا؟ تو ہارون نے کہا کہ کتنے کا خریدے، کتنے کے بیچو گے؟ بس تمہاری پوری سلطنت دو گے نا تو اس کے بدلے میں مٹی کا مکان دوں گا. تو کل تو تم 1 اشرفی میں دے رہے تھے، تم 1 اشرفی میں بیچ رہے تھے. کل انہوں نے بہلول نے کہا کہ کل دیکھا ہوا سودا نہیں تھا، آج بن دیکھا سودا ہے. یہ بن دیکھا سودا ہے. یہ بن دیکھے سودے کی قیمت ہے. اس وقت ہمارے پاس وقت ہے، ہم ہر چیز ہم یہ ختم کریں سیاست کو. ملک کیسا ہے، یہ کیا حکومت ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر ہمارے اعمال کی یہی حالت رہے تو برے سے برا آدمی ہمارے اوپر نافذ کر دیا جائے گا. اللہ کی رحمت ہم سے ہٹ جائے گی. کامران بیٹا تھوڑا سا آ جاؤ. آج وہ امان سے کہا تھا پڑھنے کے لیے. امان وہ پڑھ لو گے جو آپ سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ پڑھ لو نا بیٹا آج. آج تو عہد کرنا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہوں گے. ابرار کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ ابرار کی تفسیر کرتے ہیں. یہ بھی آج ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں ابرار بننا ہے. ابرار اس کو کہتے ہیں کہ جن سے چونٹی اور جانور اور انسان محفوظ ہوتے ہیں. وہ کسی کو ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینے والا ہو. میں آج رات کو عہد کروں گا کہ اے اللہ میری زبان سے، میرے غصے سے، دیکھیے ہر آدمی اپنی جگہ پر اقتدار کے اندر ہے. کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، اس کی بہویں ہیں، اس کے کام والے ہیں، اس کے سٹاف ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ہاتھ آنکھ وہ تو میں اس کے اوپر تو ہوں نا، میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں.
تو جو بادشاہ حق ادا کرے گا اس کو وہاں پر عرش کا سایہ ملے گا. تو آج یہ ان ابرار بننا ہے. ابرار حضرت خواجہ حسن بصری کون تھے؟ 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور اس کی سنت جو کھجور کی سنت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی. تابعین میں بہت ہی بڑے مجب تابعین ہیں. انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ ابرار اس کو کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے پاؤں سے انسان تو دور کی بات ہے چونٹیاں بھی محفوظ ہو. آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ ایک رشتہ دار شادی میں نہ آیا ہو تو ہم اس کو 10-20 سال تک بھی بھولتے نہیں ہیں. ایک بہو کا عورتوں کا معاملہ ہے، ساس کا معاملہ ہے، شوہر میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہر جگہ پر آپ کو معاشرت کے بے شمار مسائل نظر آئیں گے. آج قربانی دینے کے لیے آج رات کو عہد کر لیں گے اے اللہ آج سے میں ابرار کا جو ہے انشاءاللہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری آنکھ سے حقوق اللہ بھی میں ادا کروں گا اور حقوق العباد بھی ادا کروں گا میں. شان جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، واہ واہ، یہ برت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مجی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں پرسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. واہ 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 واہ. رسول صحابی ساز ہوتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں، اور نبوت صحابہ نبوت ساز ہوتے ہیں. دوستو اگر تمام جنید بغدادی کو، بڑے بڑے اکابرین کو، تمام کو ایک طرف جمع کر لیا جائے، ایک صحابی کو جمع کر لیا جائے، تو صحابی کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت کی ہوتی ہے، وہ مقام کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. مولانا روم ایک عجیب بات لکھتے ہیں. آپ نے لکڑی کی بانسری تو بچپن میں کسی نے بجائی ہوگی یا سنی ہوگی، لکڑی کی بانسری، پائپ جو جس کو کہتے ہیں نا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ان کے مثنوی میں لکھتے ہیں کہ جب ہم بانسری لے کر اس کو بجاتے ہیں نا،
تو وہ بانسری بجتی ہے، دراصل وہ بجتی نہیں ہے، وہ روتی ہے. وہ روتی اس کے لیے ہے کہ وہ کسی درخت سے، مرکز سے کٹ کر آئی ہوئی ہوتی ہے. تو مولانا روم فرماتے تم بھی کہیں سے کٹ کر آئے ہو، عالم ارواح سے کٹ کر آئے ہو، تم بھی رو، تمہیں بھی رونا ہے. وہ بانسری مرکز سے کٹ کر آئی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ اپنے روتی ہے. آپ بجاتے ہو آپ کو لگتا ہے بجتی ہے، تو جیسے بانسری بجتی ہے تم بھی مرکز سے کٹ کر آئے، تمہیں رونا ہے. آج رات کو رو کر اللہ سے مانگنا ہے، کیفیت پیدا کرنی ہے، چہرہ بنانا ہے. لیکن رونا کب آتا ہے؟ بانسری کا ایک سرا کسی کے منہ میں ہوتا ہے، جب وہ بجاتا ہے تو وہ بجتی ہے اور وہ روتا ہے. اسی طرح ہم بھی ہمارے بزرگوں میں، ہمارے مشائخ حضرات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ہمارا اس قدر تعلق ہو کہ ہمارا ایک سرا ان کے پاس ہو، ایک سرا ان کے منہ میں ہو، تو وہ بجائیں گے، توجہ دیں گے، دعائیں کریں گے. دیکھیں نا یہ ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں. ہمارے بزرگ ایک ہی ہے نا کہ رات کو اٹھنا، دھونا، اللہ سے مانگنا، سب کے لیے مانگنا ہے نا. یہ تو اللہ کی حکمت ہے، کس کے لیے کب کرتے، کیسے کرتے، کب کرتے ہے نا. تو ایک سرا ان کے منہ میں ہوگا، ان سے دعائیں لیں گے. دعا لینی ہے، کروائی نہیں جاتی، لی جاتی. تو مولانا فرماتے تھے کہ، اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا یہ جو نفلی عبادت ہے نا، ہم فرض ایک عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت رات کو آپ جاگیں گے کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ عبادت کا کبر آ جائے. سب سے خطرناک کبر جو ہوتا ہے نا عبادت کا ہوتا ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کا. تو اس کا حل یہ بتایا کہ جب اس کے ساتھ عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے دے تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے. استغفار، اے اللہ، جیسے نماز میں ہے نا، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے تو نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد کیوں استغفر اللہ سنت ہے نا، استغفر اللہ پڑھتے ہیں آپ، ہے نا. اس کے لیے کہ اے اللہ میں حق ادا نہ کر سکا نماز کا جو کرنا تھا، تیرے کرم کا آسرا ہے دست دعا دراز، حق تو ادا نہ ہو سکا ایسی میری نماز. آپ شرمندہ ہوتے ہیں. تو ہماری عبادت کے بعد ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کریں. دیکھیے پچھلی امتوں میں اور واقعات میں بہت سارے واقعات ہیں، بڑے بڑے عابد تھے، عابد آخری وقت میں زندگی کے اندر کھو گئے، ختم ہو گئے. یہ ایک واقعہ امداد السلوک کے اندر ہے. ایک تھا برسیسا بزرگ تھا، بہت بڑا بزرگ تھا، اور کئی سالوں سے وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا. یہ امداد السلوک جیسی کتاب کے اندر واقعہ میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ عبادت کرتا تھا اور بہت شیطان جاتے تھے اس کو بعد بہکانے کے لیے، اس کو بہکا نہیں سکتے تھے، وہ اپنے کام میں لگا ہوتا تھا. لیکن ایک شیطان میں سے ایک شیطان تھا، اس کا نام ابیس تھا. ابیس نے کہا عزازیل سے کہ بھائی مجھے اس کی ذمہ داری دیجیے، میں اس کو بہکا دوں گا. دیکھیے میں یہاں نقطے کی کوئی اور بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ وہاں گیا اس کے پاس، اور قریب میں اس نے اپنے عبادت شروع کر دی. اب یہ شیطان نے وہاں پر عبادت شروع کر دی. اب یہ برسی سے ساتھ سالوں سے لگا ہوا تھا. اب اس کو اطلاع ملی کہ بھئی میرے قریب میں کوئی ہے، وہ پوری ایک ٹانگ کے اوپر پوری رات عبادت کرتا ہے اور پوری عبادت کرتا ہے. کچھ دن گزر گئے، کچھ ہفتے گزر گئے، تو اس نے کہا چلو میں جا کر ملاقات تو کروں. وہ جا کر اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ شیطان کے پاس چلا گیا. جب ابیس کے پاس وہ گیا تو اس نے پہلے توجہ نہیں دی، ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ تو شیطان تھا نا، اس کو پتا تھا. کیونکہ دیکھیے کاروباری ہے نا، ہمارے کاروباری کا شیطان کاروباری ہوگا، عابد کا شیطان عابد ہوگا، عارف کا شیطان عابد ہوگا. جیسا جس کا جسم ہوگا اس کا شیطان اس قسم کا ہوگا. تو وہ وہاں بیٹھ گیا. پھر اس نے توجہ اس کی دی، اس نے کہا کہ تم آؤ میرے پاس. دونوں بیٹھے. اس نے کہا کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو، میں تو اپنا چلا لگانے کے لیے آیا ہوں، یہاں سے چلے جاؤں گا. میں تمہیں کچھ ایسا فن سکھا جاتا ہوں، ایسے تم کو کلام سکھا جاتا ہوں، تم کسی بیماری کے لیے علاج کرو گے نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس نے اس کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد وہ تو وہاں سے چلی گیا. اب برسیزہ پھر عبادت میں لگ گیا. اب اس نے جا کر یہ ابیس شیطان نے جا کر آبادی میں کہہ دیا کوئی بیمار ہے نا تو برسیزہ کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بڑی طاقت ہے. اب یہ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا. لوگ بیمار ہوتے، سخت بیمار ہوتے تو اس کے پاس چلے جاتے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی. نوجوان بچی تھی، غیر شادی شدہ تھی بچی، وہ بیمار ہو گئی. لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اس کو برسیزہ کے پاس لے جاؤ، اس کی پھونک جہاں کیسی ہے اس سے تم علاج کروا لو، ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے بادشاہ نے اس کے پاس اس کو بھیج دیا. جب اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے پھونکا، یہ وہ کیا، سب کچھ کیا، تو علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ گھنٹے اس کے پاس رک جاؤ. پھر اس کو ابیس نے اس کی کان میں بادشاہ کو ڈالی، اس کو 1-2 دن کے لیے یہیں چھوڑ دو تاکہ مکمل صحت مند ہو جائے. اس کے بعد جو بزرگ تھے برسیسا، اس کے پاس چھوڑ دیا بچی کو، کیونکہ وسوسہ وہ ڈال رہا تھا، پیچھے شیطان تھا، ہے نا. اور اس نے جب 2-3 دن کے لیے چھوڑا نا تو بس اس کی ظاہر انسان ہوتا ہے، انسان کے اندر شہوت تو غالب آ جاتی ہے. اس نے اس سے زنا کر لیا. اور اتنے سال کی عبادت تھی، اتنے سال کی عبادت تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی یہ عامل اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر کام اپنا اللہ سے کروائیے.
اللہ سے مانگیے, اللہ سے روئیے. خدا کے لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہماری بہن بیٹیاں چھپ چھپ کے چلی جاتی ہیں, عاملوں کے پاس جا کر دیکھیے تو صحیح, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, 90% عورتیں نظر آتی ہیں. کیا کرنا ہے وہاں پر؟ عامل نے کیا کرنا ہے؟ اگر شیطان کی طاقت ہوتی پھر ہمارے اللہ کہاں گئے؟ ہم اللہ سے کب کروائیں گے؟ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے رونا ہے. دیکھیے وہ ذرا سے اس نے غلطی کی, اس نے زنا کی, اس نے جا کر پھر اسی شیطان نے جا کر ابیض نے بادشاہ کے ڈالا کہ اس نے بھائی اچھا اس کو جب شرمندگی بھی کہ میں نے زنا کیا, اب کیا ہوگا, اس نے اس کو قتل کر دیا, اس نے دفنا دیا وہاں پر. جا کر اس نے بادشاہ کو اطلاع کی, بادشاہ آیا, زمین کو کھودا گیا, وہ لاش اس کو ملی, اس کو سزا ہوئی. جب پھانسی پہ اس کو لٹایا گیا تو پھر ابیض آیا, اس نے بولا کہ دیکھو میں تم کو یہاں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہوں. برسیسہ صاحب بزرگ سے کہتے ہیں, بزرگ کو یہ شیطان کہتا ہے ایک طریقہ ہے, تم مجھے سجدہ کر دو. تم مجھے, اب جب جان جانی ہوتی ہے تو کوئی کچھ بھی کرتا ہے, اس نے اس کو سجدہ کیا, اس کی رہائی نہیں ہوئی, اس کو پھانسی پہ چڑھا دے گیا, اس کا ایمان بھی گیا, سب کچھ اس کا چلا گیا. تو یہ عبادت کی آپ بے فکر ہو کے مت عبادت کرتے رہنا, میں رات کو عبادت کرتا ہوں, اس کا کبر ہمیں آ جائے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں, مجھے حضرت حضرت کہتے ہیں, میری بات اتنی نہیں. زیادہ جو عبادت کرے وہ زیادہ استغفار کرے, وہ زیادہ روئے, اللہ سے مانگے. استغفار کے اندر تمام اپنے معاملات کا علاج ہے. میں نے پہلے بھی یہ سنا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں بار بار اور آپ کو بھی سناتا ہوں, پھر سن لیجئے. انسانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتا رہے. اللہ سے استغفار ایسی چیز ہے, دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو, 30 کروڑ آدمی میں اگر 1% آدمی بھی استغفار میں لگ جائے, اور اللہ کا استغفار کیا ہے؟ اللہ کے در کو, دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. جب کھٹکھٹانا, وہ دروازہ باپ کھلتا ہی کھلتا ہے. جب وہ کھلتا ہے آپ استغفار کے بعد, آپ کی سب سے بڑی استغفار کی ہے جب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. انسانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتا رہے, اس سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, حضرت میں بہت گنہگار ہوں, بہت ہی خطا کار ہوں, مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کیا کرو. چنانچہ وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت بہت غریب ہوں, رزق کی بڑی پریشانی ہے, لہٰذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے اور میرے مال میں برکت دے دے. حضرت نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو, رزق کے لیے استغفار کرو. وہ بھی چلا گیا. پھر ایک آدمی آ کر کہنے لگا, حضرت میرا باغ ہے, اس میں پھل لگتا ہے اور دعا کریں کہ باغ میں اچھا اور کثرت سے پھل لگے, برکت ہو جائے. فرمائے جاؤ کثرت سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کثرت سے یہ پھل لگا دیں گے. ایک آدمی سن رہا تھا, وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب نسخہ آیا ہے, جو بندہ بھی آتا ہے اس کو جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو. آپ یہ بتائیے کیا ان سب آدمیوں کے مشکلات کے لیے صرف ایک ہی نسخہ کافی ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا آپ سنیے. حضرت نے فرمایا یہ نسخہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب اپنی قوم سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا استغفروا ربکم, تم کثرت سے استغفار کرو, وَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ تمہارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تمہارے اور بارشوں کو برسانے والا ہے, تمہارے اوپر بارشوں کو برسانے والا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ, وہ اور بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنتی ہوں, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات بنائے گا, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پانی کے چشموں کو جاری کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ 71 کی وار ہوئی تھی اور 60 پرانی جب بات تھی نا, تو ہر گھروں میں آیت کریمہ پڑھا جاتا تھا. اس زمانے میں آیت کریمہ پڑھا. آج جیسے اس حالات کے اندر, اس فلسطین کے انٹرنیشنل حالات کے اندر مسلمان, پاکستان کے حالات لے لیں نا, ہم باہر کہاں جائیں, ہم اپنے حالات دیکھ لیں, تو ہمارے کوئی رجوع استغفار کی طرف آیت کریمہ کی طرف نہیں لگ رہا. آیت کریمہ کے طرف پہلے ہر گھروں میں آیت کریمہ. میرے والد صاحب کا مجھے یاد ہے, چھوٹی بھی بات ہوتی تھی نا, انہوں نے اتنی بڑی برتن رکھا ہوا تھا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج رکھے ہوئے تھے. کوئی بھی بات ہوتی نا تو زمین پہ بیٹھ جاتے, جو بھی آتا کہتے بیٹھ جاؤ. وہ خود بھی پڑھتے, ہمیں بھی پڑھواتے, ہمارے فیملی میں بھی آیت کریمہ پڑھتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب تو کہیں نظر نہیں آتا. اب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی, اللہ سے رجوع کرنا ہمارا ختم ہو گیا ہے. بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پہلے میں 15 سال 10 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, ہماری 2 مسجد قریب میں ہیں, اس میں مجھے نوجوان نظر آتا تھا, سنت نفل پڑھتا تھا, ہاتھ اٹھاتا ہوا. آج مسجد میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہوا نظر نہیں آتا, اور فرض پڑھ کے تو ایسے بھاگتے ہیں,
فرض پڑھ کے ٹوپی نہیں پہنتے چھوڑ دی ہے, ٹخنوں کو نیچے آ گئے ہیں, فرض پڑھ کے سیدھے بھاگتے ہیں, بس ہم نے فرض تو نماز تو پڑھ لی نا, تو پھر دعا کا مقام آئے گا, دعا کب کریں گے؟ اب یہ دعا کرتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے, جب تک یہ روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اللہ سے رجوع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, تو یہ تو نماز پڑھ کے ہم نے فارمیلٹی پوری کر کے باہر نکل گئے. تو استغفار کو بڑھائیے, آج رات کو ایک منٹ کو آپ ضائع ہم نے نہیں کرنا ہے. اور یہ پتہ نہیں پھر ہمیں اگلے سال ملے نہ ملے, رمضان بھی ملے نہ ملے, لیکن آج کی اگر عبادت سے ہم نے اللہ کو منوا لیا, اپنے استغفار کروا لیا, اپنا تزکیہ کروا لیا. دیکھیے اللہ کی رحمت ہر وقت ہر رات ہر وقت ہوتی ہے, لیکن ہمارے قلب اس کو جذب نہیں کرتا, کیونکہ گناہوں کا حکم لدا ہوا ہے. ایک اس کے اوپر ہم نے جب گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو ایک زنگ کا داغ لگ جاتا ہے, اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے, شیشے کے اوپر داغ لگ جائے تو آپ کی شکل نظر نہیں آتی. تو اللہ کی رحمت یہاں دل کے اندر روح ہے, اور روح نور ہے, اور نور اللہ خود نور ہے, اللہ خود نور ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, اس روح سے جذب کرتی ہے, لیکن اس روح کو ہمیں پاکیزہ کرنا ہے, صاف کرنا ہے, توبہ کرنا ہے. لیکن دونوں باتیں, حقوق اللہ بھی اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد بھی. حقوق العباد کے بعد دیکھیے مالی حالات میں پریشانی آئے گی, آ گئی, اللہ سے رجوع کریں, روئیے, مانگیے, لیکن لوگوں سے جس سے معاملات ہیں اس سے اچھی طرح تو پیش تو آئیے, بات تو اچھی طرح کیجیے. اب اسی طرح اپنے معاشرت کی بات ہے, معاشرت میں کوئی 19-20 چیزیں ہو گئی, جوڑیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جوڑا ہے, معاف کیا ہے. آج رات کو پہلی تو کام یہ کیجیے گا, جب عشاء پڑھ لیں گھر میں آنے کے بعد, تو پہلے تو اللہ سب کو معاف کر دیجیے. جس نے بھی جو غیبت کی ہے, بدگمانی کی ہے, آپ کے پیسے کھا گئے, اس کو بھی معاف کر دیجیے نا. اللہ تعالیٰ آپ نے جو دینا ہے, تو کانسیپٹ آف گیونگ از دا کانسیپٹ آف ٹیکنگ. جو دینا ہے لینا ہے, آج آپ دے, معافی کا تحفہ سب کو دے دیجئے. معافی کے توبہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے سب کو بخش دیجئے. اللہ حقوق العباد کے معاملے میں جس سے دل آزاری ہوئی ہے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 30 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے, پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, آج 20 سال 25 سال کے بعد نظر آ رہا ہے. اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد پھر بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں کی برداشت نہیں ہے, دونوں برداشت نہیں کرتے. اور یہ خصوصاً مردوں کی برداشت نہیں ہے. مردوں کی جو حالت ہے, جو عورتوں کے لیے, مال آ جائے تو بیوی قصوروار, مال نہ آئے تو بیوی قصوروار, مال آ جائے تو وومنائزنگ میں لگ گئے, مال نہیں آیا تو بیوی کے اوپر ڈال دیا کہ بیوی کے نصیب اچھے نہیں ہیں. یہ عورتوں کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ یہ کہاں جائے بیچاری, گھر چھوڑ کر آئی ہیں, رشتہ دار چھوڑ کر آئی ہے, اپنا بستر چھوڑ کر آئی ہے, سب چیز چھوڑ کر آئی. اپنی بیٹی کہیں جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا, ہمارا داماد کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا. کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا. ارے بیٹی کو پہلے بیٹی, بہو پہلے بیٹی ہے, اور اپنی اصل بیٹی بعد میں بیٹی ہے. یہاں تک اگر کریں گے, قربانی دیں گے. آج رات کو سب اللہ سے بیٹھ کر خلوت کے اندر بیٹھ کر مراقبہ کر کے سب باتوں کو یاد کیجئے, سب باتوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کر لیجئے, سب کو معاف کر دیجئے, سب کو بخش دیجئے, اور امت کے لیے روئیے, امت کے لیے روئیے, امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے, انڈیا کے لیے, سب کے لیے روئیے. یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمیں تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ایمان مل گیا, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہو گئے, ہے نا. ہمیں تو یہ ایسا, ہم کوئی اس کے مستحق تھے؟ ہم بھی تو پولینڈ میں اور سنگاپور میں اور انڈونیشیا کی ایسی جگہ میں پیدا ہو سکتے تھے نا, جہاں پر جو خدا کو بھی نہیں مانتے, چائنا میں پیدا ہو جاتے, چائنا میں ہو جاتے. اللہ کا کرم اور فضل ہے, اس کا خوب شکر ادا کیجئے, اور اللہ سے توبہ استغفار کیجئے. اپنی دعاؤں میں آپ امت کو یاد کیجئے, رکھیے گا, مجھے بھی یاد رکھیے گا. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں, اب تک ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ 3 ہی بجے. ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا بیان کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. آج ہمارے حضرت والے کے اشعار سننے تھے مجھے, لیکن اب ٹائم ہو گیا ہے. کامران انشاءاللہ اگلی اتوار کو یا بدھ کی رات کو اگر آپ آتے ہیں تو وہ سنا دیجیے گا. پہلے ہم تھوڑا سا, ہمارے یہاں 13 ہمارے سلسلے کے اندر ہے نا, بنیاد 13 تسبیحات ہیں. یہ 13 تسبیحات بھی آج رات کو انشاءاللہ ہم ہمارے ساتھی آج پڑھ لیں گے. روزانہ 13. مفتی شمزئی صاحب تھے, انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا. دیکھو اقبال, یہ میں آپ کو 1990 کی بات کرتا تھا, جب مکہ مسجد میں ہمارے ساتھ وہ ہوتے تھے. یہ مدرسہ ماشاءاللہ حضرت مفتی شمزئی صاحب نے ہی ان کی بنیاد رکھی ہے, یہاں جو مکہ مسجد کا مدرسہ ہے, اور مفتی جمیل صاحب نے. دونوں شہید ہو گئے, اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. جو حالات خراب ہوئے تھے ان میں دونوں شہید ہو گئے. انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ دیکھو, اس لکھا ہوا ان کا میرے پاس ہے کہ دیکھو یہ اعمال کو مت آگے پیچھے کرنے, یہ بنیادی اعمال ہے. 200 دفعہ لا الہ الا اللہ, 400 دفعہ الا اللہ, 600 دفعہ اللہ اللہ, اور 100 دفعہ اللہ اللہ. یہ تو اسٹارٹ ہے, بیس ہے, بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے. جیسے ہم بلڈنگ بناتے نیچے پیٹی بناتے, فاؤنڈیشن بناتے نا, یہ فاؤنڈیشن ہے. تو ہم اس کو یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں, یاد دہانی کے لیے یہ چاروں کلام تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں یاد ہو. اگر 13 تسبیح نہ پڑھ سکے تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, 100 دفعہ الا اللہ پڑھ لے, 100 دفعہ اللہ اللہ پڑھ لے, اور 100 دفعہ اللہ اللہ پڑھ لے. کم سے کم اتنا تو روز پڑھ لینا, اتنی تو کر سکتے, اتنی تو پابندی استقامت کے ساتھ آدمی کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی مشکل کام تو نہیں ہے.
نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی بد کردار نام و سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں، اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ،
اللہ 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 جل جلالہ۔ ایک بات باکس کے اندر مجھے بچیاں یہ کرتی ہے کہ آپ حقوق و لباس اور بچیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہماری یہ ہر چیز کی ایک دکان ہوتی ہے نا، گوشت کی دکان پہ گوشت ملتا ہے، پھل کی دکان پھل ملتا ہے، ہماری یہ دکان کے اندر ہم انسان بنانے کے لیے فکر کرتے ہیں، ہم صوفی نہیں بناتے، ہم عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے، اچھا انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اچھا انسان بنانے کی یہ ہماری دکان ہے، یہاں انسان بننے چاہے بچیاں، اور کیونکہ بچیوں کے کیس زیادہ میرے پاس آتے ہیں باکس کے اندر، ان کے وہ ریفر کرتی ہیں، تو زیادہ میں اسی لیے بچیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ جو پورا نظام جو ہے، جو معاملات، معاشرت اور جتنی معاشرت کی نظام ہے، دیکھیے معاشرت کی تو کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، سب سے زیادہ توجہ دینے کے لیے معاشرت میں کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمانکم، تمہارے ماتحت ہے، اس کو تمہیں خیال رکھنا ہے، ماتحت میں میرے کام والے، بیوی بچے سب میرے آ جاتے ہیں، بیوی کے ذمے ان کی بچیاں کام والی وہ آ جاتی ہے، ہر انسان کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، پہلے اس کی فکر کرنی ہے۔ تو اکثر ہم یہاں بات کرتے ہیں، تو درخواست یہی تھی کہ ہم انسان کو یہاں بنانے کے لیے انسان اور فنا، جب انسان بنتا جب انسان اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، فنا کیے بغیر ایک بیج زمین میں ڈال دو، اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی، تو وہاں درخت بن جائے گا، درخت نکل آئے گا، اپنے کو فنائیت فنا دینے کے لیے۔ میرے حضرت والے کے لیے اتنے مزہ آئے مجھے، ایک آیا مرید، اس نے کہا کہ میری بیوی نے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے، بہت بولتی ہے، بہت باتیں کرتی ہے نا، تو اس کو شکایت کرنے لگا، تو ایک مرید سے کہا کہ جاؤ تم گلاب جامن لے کر آ جاؤ، تو جب انہوں نے فرمایا کہ جب وہ زیادہ باتیں اس طرح کرنے لگ جائے تو اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دیا کرو، تاکہ میٹھی میٹھی باتیں نکلے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں نکلیں۔ ہمیں گنجائش نہیں ہے کوئی غصہ، یہ کرنا، یہ فلانا کرنا، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں گھر کو بنانا ہے، اس کے اثرات بچے پہ پڑتے ہیں، جب بچے کو پڑتے ہیں تو بچہ لاشعور سے لاشعور کے اندر جم جاتا ہے، پھر وہ دین سے نکل جائے گا، ہٹ جائے گا، وہ ضدی بن جائے گا، ہے نا، ایک طرف ہو جائے گا۔ تو ہمارے عرض صرف یہ تھی کہ ہمیں انسان یہاں بنانے کے لیے کیسے انسان بنے، کیسے اچھے انسان بنے، اور وہی تعلیم ہم دی جاتی ہے، اور جو وہی تعلیم دی جاتی ہے جو اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہم اپنے کوئی ایسے اپنی طرف سے کوئی بنائی ہوئی ایسی چیز نہیں کرتے۔ سب دعا کرا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں نصیب فرما دیجیے، ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، اجتماعی انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے دل و دماغ کو گناہوں کی سیاہی اور گندگی سے پاک صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجیے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو مکمل شفا یابی نصیب فرما دیجیے، ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے، سب کو بامراد لوٹائیے، ہم سب کی خزانہ غیب سے اصلاح فرما دیجیے، ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے شیخ کی اور اپنے شیخ کی مجالس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اس پر استقامت اور اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے والا بنا دیجیے، اس کے لیے صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجیے، شیخ کے فیض کی محرومی کے ہر سبب سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو بامراد لوٹا دیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، نیک صالح حکمران نصیب فرما دیجیے، ظالموں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، دوست کے روپ میں دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنی پسند کا جینا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اپنے پسندیدہ
پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے، اپنے پسندیدہ اے اللہ اپنی رضا کے مطابق کثرت سے اے اللہ حقوق اللہ اور حقوق عباد مکمل ادائیگی کے ساتھ رمضان کے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اس کے لیے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی قوت اور ہمت اور حوصلہ اور طاقت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام دنیا آخرت کی خیریں جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے، جن جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مسلمان اس وقت کس حال میں ہیں، پریشان ہیں، جنگ کی پوزیشن میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی عافیت والا رمضان فرما دیجیے۔ اس رمضان کی برکت سے ساری امت پر رحم فرما دیجیے، سارے امت کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم حضرت اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اللہم بلغنا لرمضان، اللہم بلغنا لرمضان، اللہم بلغنا لرمضان، اللہم بلغنا لرمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، آمین برحمتک۔